وطهرهم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بارك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود و سلام کی کمی اس جگہ ہوتی ہے جہاں مل کر بیٹھا ہوں جہاں میں بیٹھا ہوں میں ہمیشہ مفتی کو بلا کے کرنا ہونا ہے قبرستان کی گل اساں کو کسی کوئی بولو اتنے دروشی نہیں ہونا نہیں تو من کرو اتنے تسی ایک رسول اللہ کی گل ہے تسی رسول اللہ نواسے کی گل سنن واسطے آئے ہو مل کے سارے چہرے میں کھلاٹ ہوئے تے حدیث اسلام کا گجرا کا اس طرح پیش ہو پتہ چلے کہ سچے عاشق بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ
حاضرین و سامعین، مسند صدارت پر جلوہ فروز میرے برادر محترم حضرت العلامہ مولانا محمد قاسم رضوی صاحب، اور بعد حمد و صلاۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنے کا مقصد فقط اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا ہے، فقط اتنا ہی ہے۔ اور جتنی دیر جتنے وقت کے لیے آپ لوگ اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، اس نیک نیتی کے لیے بیٹھے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے یاد کے اندر بیٹھا ہوں، مالک کائنات اس کا ثواب میرے آبا و اجداد کو پہنچا ہے۔ کیونکہ کل ہم نے بھی قبروں کے اندر سویا ہونا ہے، ہم کسی کے آبا و اجداد ہوں گے تو اس وقت ہماری اس اولاد کو یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھنا کہ آقا کو جہاں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین آبا و اجداد کے لیے دعا کرنا بھول جاتا ہے تو مالک کائنات اس کو رزق کی تنگی کر دیتا ہے۔ اور بھی کافی ساری وعیدیں بتائی ہیں، اور فقط جو رزق کی تنگی ہے یہ ہر انسان کو ہم پہنچی ہوئی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم آقا علیہ السلام کے فرمان سے دور ہٹ چکے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی بیٹھو، جس جگہ بیٹھو، اپنی خیر اپنے والدین اور اولاد کی خیر کے بیٹھا کرو۔ آج ہم مل بیٹھے ہیں آقا علیہ السلام کے لگتے جگر کا بیٹا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر اور ان کے رفقا و میدان کربلا کے اندر آپ کے ساتھ دیتے ہوئے وہاں ان نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، ٹائم بھی کم ہے تاکہ جلد از جلد گفتگو بھی مکمل ہو جائے، پھر آپ لوگ نماز بھی ادا کریں اور اس کے بعد اپنا لنگر پیارا بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ یہ ہماری روحانی غذا ہے، وہ ہماری جسمانی غذا ہوگی۔ توجہ میری طرف ہوگی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جزئی نیست کے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ میں لے جاؤں ان سے ناپاکی کو اور ان کو پاک صاف کر دوں، مطہر کر دوں، صاف ستھرا کر دوں۔ یہ میرے پاک پروردگار کے قرآن مجید برہان رشید موجود ہے۔ آقا علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام جدا انہا چاراں کو اپنے نال شامل کر کے چادر تطہیر کے اندر بھرا کے کرے، اس وقت میرے قریب زبان نبی تو عالم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کی۔ اور زبان تو ہٹی ہے تو بندہ اپنی زبان سے خوش نہ ہوئے تو پھر اس سے اپنے انہا للہ انہا الیہ راجعون پڑھ سکتا۔ اور تہاڈی سمجھ کے مطابق گفتگو کریں، اردو چھوڑ دی، تہاڈی پنجابی لے آئے۔ چادر تطہیر کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام مولا کائنات مولا علی بھی لے آئے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیراً بھی لے آئے، اور اپنے دو نواسے بھی لے آئے۔ جب وہ لے آئے ہیں تو رب سونے کی پیاری بارگاہ کے اندر دعا کر دے۔ آمد کریم پاک نبی عالم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، لج پاک نبی عالم علیہ السلام پاک
صاف سونا ستھرا کر دیتا ہے۔ اللہم انی ہاؤلاء اہل بیت، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جب سرکار سونے دوبارہ کی بارگاہ میں کی کہ میں اپنے آپ کے اندر شام یاد رکھنا کہ آل دو قسم کتنے قسم کی ہے؟ ایک ہے اہل بیت حقیقی اور دوسری اہل بیت داخل، جنہیں سرکار علیہ السلام کی ازواج تیری میری ماں نے وہ حقیقی نے ایک نے سرکار تو عالم علیہ السلام نے داخل کیتے انہوں نے آقا کرنا داخل کیا کیا جاتا ہے سرکار دعا فرمائی میرے اے اہل بیت نے اے میرے خاص نے مار کے کائنات انہوں پاک و صاف کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فقالت ام سلمہ سرکار کے برگاہ میں عرض کرتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا معاہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تعالیٰ شامل ہو جاؤں یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں بھی تعالیٰ شامل ہو جاؤں۔ ایک پانچ موجود چھویں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن، آپ بات ہیں انا معاہم یا رسول اللہ میں بھی تعالیٰ شامل ہو جاؤں۔ بولو نا اونچی بات میں سبحان اللہ، اونچی بات بولو انا معاہم یا رسول اللہ شامل ہو جاؤں۔ میرے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا علی خیر اے میں سلمان تو پہلے برائی تو موجود ہے، سبحان اللہ، اے میں سلمان تو پہلے خیر تو موجود ہے، تو پہلے ہی موجود ہے اللہ کے اندر اے میں انہوں داخل کر رہا اپنی اہل بیت کے اندر شامل کر رہا میں میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے غلام اے او میں جنہ دے مطابق میرے سیدی اعلیٰ فرمانے نے آپ فرمانے لگے تو زندہ ہے باللہ تو زندہ ہے باللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار سے یہ فرمانے ہیں کہ یا رسول اللہ تجھے زندہ ہو واللہ تجھے زندہ ہو پر اساں کی چشم عالم تو چھپ گئی۔ سرکار کو پتا تھی کہ اے میری بیوی ہے یہ اہل بیت کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنی آل کے اندر داخل کر لیا۔ گل ہے شہادت امام حسین کا سننے والے پر یہ نہیں پتا ہو کہ شہادت امام حسین ہیں یہ پتا ہونا چاہیے حسین ایک کون ہے کہڑے لوگ نے ایک کنہاں دا اسی ذکر کر رہے ہیں کنہاں دی شہادت اسی سن رہے ہیں۔ اول پاک نبی اکرم علیہ السلام کے پیارے غلاموں حسین او میرے اگر تہاڈا میرا بیٹا اگر کھیلنا چاہے تو بیٹھ کے گیندنا کھیلے گا کرکٹ کھیلے گا فٹ بال کھیلے گا حسین او میرے جڑا مصطفیٰ کی چھاتی پہ ہوتے مصطفیٰ کے سینے مبارک کے کھیل رہا ہے سبحان اللہ، مصطفیٰ کے سینے میں کھیل رہا ہے اے او میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے صحابی اور پیارے نواسے نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب میں شروع ہوئے ہیں تشریف لے آئے ہیں تھکاوٹ ہوئی جسم لو آپ آرام فرمانے لگے ہیں راستے کے اندر بیٹھ کے آرام فرمانے لگے ہیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان مبارک کے نال آپ کے قدم مبارک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آواز اونچی تسی آ کے کرو سبحان اللہ تو اونچی آواز جتنا میرا زور ہے کہ اگر تھوڑی آواز میری کمی میں محسوس خود ہو رہی ہے تو میرے تیاری گزر سبحان وگرنہ میں وہ بھی کنجوسی نہ کروں ذرا تسی میرا بول سو انشاءاللہ معاملات اچھے چلیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا امام علی مقام کے پیر مبارک صاف کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں انجنا کر سیدنا امام علی مقام فرماتے ہیں انجنا کر جناب سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے امام حسین اے میرے مصطفیٰ کے پیارے نواسے اگر دعا
سڑک صاف کر رہے ہیں یہ چھوٹا جا کام ہے پر اگر یہ شان اس عوام کو پتہ چل جائے حضور پاڑے قدم اس مٹی تے لگن بھی نہیں کہ جس کی وجہ تو یہ خادر تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بولے کہ جنہ اپنی قربانی میدان کربلا کے پیش کی میرے لجپال نبی دو عالم علیہ السلام فرمایا ہے کہ اے جڑیاں تسی لوگ جتنے ہو تا قیامت تک آن والے ہو ایک پیغام تو ہم چھوڑ کے جا رہا ہوں اس پہ عمل ضرور کرنا یہاں اللہ پیغام کیے سونے لجپال نبی عالم علیہ السلام فرمایا ہے اے میرے پیارے غلاموں تین چیزاں میں نال محبت کرنے نہیں چھڑتی پانی لے کر کم پانی آنا تسی میں ذرا سن کرو تو میں تاڑے نہ گفتگو کرتا ہوں میں چاہنا کرنا اگر تسی سننا چاہو تو تھکاوٹ کام ہوگا کہ میں بھی تھوڑی ہو چلو میں تھوڑا دور چل کے ہم پڑھے بڑے ہی قدر کر رہے ہیں روچی والا بولو ناراض نہ ہوا جنہ کا اصلاحی بیان ہوتا ہے اے کسی ہور رنگ تو بول رہے ہیں تو اسی خطاب بتانا انداز ساڈا اساں اس چھڑ نہیں سکتے ہیں انہاں دی اپنی مجبوری ساڈی اپنی مجبوری روچی والا بولو سبحان اللہ سونے نبی فرمایا تین چیزاں میں نال کدے بھی زیادہ بازی نہیں کرنی انہاں دے نال محبت اور پیار کرنا ہے یا نبی اللہ کی چیزاں نے سونے لجپال نبی فرمایا او تہاڈا پیارا نبی ہے پہلی جو چیز ہے او تہاڈا پیارا نبی ہے کہ اس نبی کے نال پیار نہیں چھڑنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہاڈے نال پیار کرنے اگلی چیز میرے سرکار فرمایا میری اہل بیت دے تے اس دے نال محبت کرنا کدے نہیں چھڑنا اس دے نال پیار و محبت کرنا یا نبی اللہ اسی تہاڈے وجہ تو انہاں دے نال پیار کرتے ہیں سبحان اللہ تیسری چیز امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا تہاڈے اندر میں رب دی طرف آیا ہویا کلام چھڑ کے جا رہا ہوں اس نو بھی نہیں چھڑنا اس دے نال بھی محبت کرنی ان کی کہ بھائی قرآن چوم کے اس نال محبت پیار ہوگا کہ نہیں قرآن دے نال محبت کا پیار اس طرح ہوگا کہ اسی کو کھولا کھول کے پہلی سورت شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین تے والناس تک جب اسی اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے کہ اس کے نام محبت اور پیار ہوئے گا اور مصطفیٰ علیہ السلام کے قول مبارک ہے آپ کے فرمان مبارک ہوتے عمل ہو جائے گا میرے پاک نبی دوارہ علیہ السلام فرمایا کہ تین چیزاں کے نام محبت غور کریں کتنی چیزاں کے نام اچھی والا بولو کتنی چیزاں کے نام میرے امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا اے لوگوں اے میرے پیارے غلاموں تین چیزاں کے نام محبت کے پیار کرنی ہے تین چیزاں نو چھڑا نہیں یا نبی اللہ کے لیے چیزاں نے میرے پاک مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پاک پروردگار عالم کے نام پیار کرنا ہے سبحان اللہ یا نبی اللہ نبی سونے اللہ اے سونے پاک نبی اسی اللہ کے نام پیار کریں گے وجہ کی گئی میرے پاک سونے نبی فرمایا ہے اللہ سونے کے نام پیار کرنا ہے اس وجہ تو پیار کرنا ہے کہ او پاک پروردگار عالم تعالی نے تا فرمانا ہے رب سونا تعالی نے تا دینا ہے یا نبی اللہ دوسری کیڑی چیز دوسری کیڑی ہستی ہے جس کے نال ایسا پیار محبت کرنا ہے میرے لجپال نبی تعالی علیہ السلام فرمایا اے میرے پیارے غلاموں اور میں محمد جڑا میں رب سونے دا حبیب میں محمد رسول اللہ میرے نال تساں پیار کرنا کیوں یا نبی اللہ اس واسطے کہ میں رب دا حبیب میں رب دا حبیب میرے نال پیار کرنا یا نبی اللہ تہاڈے نال پیار رب نال پیار آپ دوسری تیسری کیڑی چیز ہے نبی سونے فرمایا
یا نبی اللہ آنے پیار نال پیار محبت کرانگے وجہ کی دے میرے سونے لگے پاک نبی فرمایا دے کہ انہاں دے رنگانے اندر محمد مصطفیٰ دے خون ہے آل بیت نال پیار کرنا کیوں یا رسول اللہ اس وجہ تو کہ مجھ محمد دا خون انہاں دے رنگانے اندر موجود اس بات سے سید یا اللہ فرماتے ہیں نا کہ بد عقیدہ سید نہ ہو کیڑا نہ ہوئے بد عقیدہ ٹھپا ٹھپا لا بھی نہ ہوئے ہینجن کرنے لا بھی نہ ہوئے اور کوالٹی تسی باقی میں تو زیادہ سمجھو زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو سید یا اللہ فرمایا سچا سچا ہوئے صحابہ کرام دا حد کا احترام کرن والا ہوئے اولیاء کرام بھجن والا نہ ہوئے تے علماء کرام بھجن والا نہ ہوئے تے او سید اگر زنا تواڈے اکھ دے سامنے کرے اور اس کا رب کا معاملہ میں پر تیرے تو میرے دوتے سید یا اللہ نے انہاں دا ادب و احترام کرنا فرض ہے یہ فرمایا فرض کی فرمایا فرض ہے آؤ میرے لگ پاک نبی تو عالم علیہ السلام کے پیارے غلاموں اسی امام شافعی دے برکات اندر بھی حاضر رہنے وا اے شافعی تسی دسو کہ سونے پاک نبی دی آل بیت نال پیار کرنا کس طرح ہے آپ فرمانے یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبکم اے میرے پاک نبی تو عالم علیہ السلام کے پیارے آل بیت تو عادت نال محبت پیار کرنا رب سونے فرض کر دیتا ہے پھر قرآن قرآن کے اندر انزل ہو رب سونے قرآن کے اندر نازل کر دیتا ہے کہ اہل بیت اتحاد نال پیار محبت کرنا فرض ہے یہ فرض ہے ایک اہل بیت اتحاد کو ہستیاں نے تو انہاں کو اگے چلتے چلتے امام زین العابدین تو اگے چلتے چلتے آج تک آنے قیامت تک آنے ہر سید دا احترام تیرے لیول تکی دے اچھی بات کو دے فرض ہے میرے نجبان نبی عالم علیہ السلام دے پیارے غلاموں واقعی شاہ دے تو بس نہیں چھالا مار جانا کچھ تو سانو کوشش کرنے ہیں کہ بڑا بھی دل بھی خوش ہو جاوے ذہن بھی خوش ہو جاتے تاکہ رب کی بارگاہ میں میں تو حاضر دل کی خوشی نہ دعا نکل جاوے مجھے فقیر کا حکم پڑ جائے سبحان اللہ اللہ پاک نبی عالم علیہ السلام کے پیارے غلاموں میرے کریم نبی پاک نبی عالم علیہ السلام کی چاچی آپ کے کو تشریف لے آتے ہیں جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ